بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ مسلم شریف کی کتاب البیوع کا باب نمبر 5 ہے جی۔ اس کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ باب تحریم تلقی الجلبی، باب ہے تلقی جلب کی حرمت کے بارے میں، حرام ہونے کے بارے میں۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 5 حدیث لے کر آئے ہیں۔ اس میں تلقی جلب کی حرمت کا بیان ہے۔ اس کو سمجھ لیں پہلے، پھر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یا پہلے حدیث کو دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو حذف سند کے ساتھ یہاں سے پڑھتا ہوں۔ عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تتلقى السلع ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق، وهذا لفظ ابن نمیر، وقال الآخران ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التلقى۔ یا اس کو عن التلقی پڑھ لیں۔ حضرت نافع سے وہ ابن عمر سے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کس چیز سے؟ آگے بڑھ کر قافلوں، تجارتی قافلوں سے ملنے کو، یہاں تک کہ وہ بازاروں میں پہنچ جائیں۔ یہ ابن نمیر کے الفاظ ہیں، اور جو دیگر راوی ہیں وہ کہتے ہیں اتنے ہی الفاظ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن التلقی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقی سے منع فرمایا۔ اب یہ 5 حدیث ہیں اس باب میں، ساری ایک ہی طرح کی ہیں۔ آگے ان میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بس جو ہے وہ ابواب کے حوالے سے ہی، اسانید کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ تو دیکھیں اس کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں پھر۔ تتلقى السلع، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو تلقى السلع یہ کیا ہوتا ہے؟ تو سلع کہتے ہیں سودا اور مال تجارت کو۔ تو یہ 4 لفظ بولے جاتے ہیں: تلقی رکبان، تلقی جلب، تلقی بیوع اور تلقی سلع۔ ان سب کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ مال تجارت جو فروخت کی غرض سے کسی شہر میں باہر سے لایا جا رہا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تلقی جلب یا تلقی سلع۔ یہ آپ دیکھیں، میں نے آپ کو 4 الفاظ بتائے ہیں نا، وہ یہ حاشیے کے اندر انہوں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ دیکھیں، ان یتلقی السلع، وفی روایت نہا عن التلقی، وفی روایت نہا عن تلقی البیوع، ان یتلقی الجلب۔ تو یہ 4 قسم، یہ آگے یہ بھی آ گیا، وفی روایت نہا ان یتلقی الرکبان۔ تو یہ الفاظ آپ دیکھ لیا کریں۔ اب ائمہ کا اختلاف دیکھتے ہیں، جلب کہتے کسے ہیں؟ یہ وضاحت ہو گئی کہ باہر سے کوئی سامان آ رہا ہو تو اس کو بازار میں پہنچنے سے پہلے بارو بار سودا کر لینا اور بعد میں اس کو مہنگے داموں بیچنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب ممانعت کی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ ممانعت کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ بارو بار سودا ہو جائے گا اور بازاروں میں آ کر وہ مہنگا بیچیں گے، اور ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے
کہ اس صورت میں خود قافلے والوں کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، کیونکہ ان کو شہر کا بھاؤ معلوم نہیں ہوگا اور شہر کا تاجر ان کو غلط ریٹ بتا کر غلہ خرید لے گا، اور اس لیے حضور اس میں کیونکہ دھوکے کی پائی جاتی ہے ایک، تو دھوکے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا۔ ان دو حکمتوں کے پیش نظر اس عمل کو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ ائمہ احناف بھی اس کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو، یعنی کہ سودا جو ہے وہ صاف صحیح کیا جائے۔ یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ تلقی جلب جو ہے جائز ہے، کب اذا لم یضر بالناس، کہ جب لوگوں کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو، نہ خریدنے والے کو نقصان ہو، نہ بیچنے والے کے ساتھ دھوکہ دہی ہو، اور نہ ہی لوگوں کو مہنگے داموں بیچا جائے، تو پھر یہ جائز ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اگلے باب کی طرف آئیں۔ باب تحریمی بیع الحاضر للبادی، ایجنٹ بن کر شہری کا دیہاتی کے لیے مال بیچنا منع ہے۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 6 احادیث نقل فرمائی ہیں جی۔ اس کی ہم یہ دوسری حدیث پڑھتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقی رکبان سے منع فرمایا، اور یہ کہ شہری جو ہے وہ دیہاتی کے لیے خرید و فروخت کرے، اس سے منع فرمایا۔ قالا، تو ان سے کہا گیا، یا راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت ابن عباس سے کہ شہری دیہاتی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے اس کی وضاحت کی کہ لا یکن لہو سمسارن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کو آسان کرتے ہیں تھوڑا سا۔ حاضر اور باد، یہ 2 لفظ یاد رکھنے ہیں آپ نے۔ حاضر سے مراد شہری آدمی ہے جو شہر کے تمام احوال اور خرید و فروخت کے تمام معاملات کو جانتا ہو، اور باد سے وہ آدمی ہے جو پینڈو ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، بادیہ نشین ہو، شہر کے احوال سے ناواقف ہو۔ یعنی اب شہری آدمی جو ہے وہ اس کا ایجنٹ بن کر دیہاتی کو مال کو فروخت نہ کرے۔ کیوں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک شہری اپنے آپ پر یہ بات لازم کر لیتا ہے کہ وہ مال سستا ملنے کی غرض سے ہمیشہ دیہاتی سے سودا خریدے گا تاکہ منافع زیادہ ہو۔ صاحب ہدایہ نے یہی تعریف جو ہے وہ درج کی ہے۔ اس صورت میں اس بیع کی ممانعت اس وقت ہوگی جب کہ شہر والوں کو مال کی سخت ضرورت بھی ہو اور شہر میں قحط بھی پڑا ہوا ہو۔ اور دوسری تفسیر یا تشریح اس بیع کی یہ ہے، یا دوسرا مطلب عام محدثین اور فقہا نے جو بیان کیا ہے کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی سے کہتا ہے کہ تم اپنا غلہ وغیرہ میرے پاس رکھو، میں خوب مہارت کے ساتھ نفع بخش حالات میں تسلی سے تیرے لیے فروخت کر دوں گا۔ اب یہ شہری آدمی گویا کہ دیہاتی کے لیے وکیل بن گیا۔ حدیث میں بھی اس کو دلال، وکیل اور سمسار کے الفاظ سے یاد کیا گیا۔ حدیث کی یہ تفصیل واضح اور راجح ہے،
خاص کر جب لبادن میں لام، یہ جو لبادن میں لام ہے اس کو یہ توکیل پر دلالت کرتا ہو۔ علامہ ابن حمام اور ابن نجیم حنفی نے اسی کو جو ہے وہ ترجیح دی ہے، اور شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دیا، اور صاحب ہدایہ کو جو قول ہے اس کو مرجوح قرار دیا ہے۔ تو یہ بیع جو ہے اور یہ عمل یہ جمہور علماء کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح عمل کیا اور خرید و فروخت کی تو بیع صحیح ہو جائے گی، نافذ ہو جائے گی، البتہ کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اب اس میں ممانعت کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ غرر ہے، دھوکہ ہے۔ فقہاء کرام جو ہیں انہوں نے غرر کے لیے دو قسمیں بیان کی ہیں، غرر کی، دھوکے کی۔ ایک غرر فعلی اور دوسرا غرر قولی ہے۔ تو اس کی ممانعت کی ایک وجہ تو یہ غرر ہے، دھوکہ ہے، کہ شہر والا اس سے لے لے گا سستے داموں، پھر مہنگے داموں بیچ کے اس کو جو ہے وہ کم رقم دے دے گا، اس کے ساتھ دھوکہ کر دے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں احتکار اور ذخیرہ اندوزی کا احتمال پایا جاتا ہے، کہ شہری جو ہے وہ خرید کے رکھ لے گا اور لوگ جو ہیں وہ تنگ ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں اس سے منع کر دیا گیا۔ آگے ہے بڑا زبردست باب شروع ہو رہا ہے اگلا، باب حکم بیع المسرات۔ اسے حدیث مسرات بھی کہتے ہیں، اور احناف کے جو مخالفین ہیں وہ اس حدیث کو لے کر حنفیہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو کل کا جو ہم لیکچر کریں گے وہ اسی حدیث مسرات پہ کریں گے۔ آج کی کلاس یہیں پہ ہم اس کی کلوز کرتے ہیں، مسلم شریف کی۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو قائم کر سکتے ہیں۔